سب سے اہم جو کویشچن ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے وائز ہیں، کیسے عقل مند ہیں، کیا چیز ہے، کیا ایلیمنٹس ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں دیٹ ہیومن آر وائز. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اسکل سیٹس ہیں، کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہیں، یا اس کا لیول وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم جس چیز کی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے دیٹ از پرسیو کرنا. پرسیو، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ تھنگس کو پرسیو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو یہ ایک سب سے اہم ہماری خوبی ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو پرسیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈ کرنا. جو چیز ہمیں انوائرمنٹ سے اویلیبل ہے بیسیکلی وہ ایک را ڈیٹا کی فارم میں ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ڈیٹا کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ کرنا، اور اس کو ڈفرینٹ ٹولس، انالیسس ٹولس کے تھرو اس کو سمجھنا. ہمارے پاس جو سیکنڈ کیپیبلٹی ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ ون از پریڈکٹ اینڈ مینیپولیٹ. اس کے بعد جب ہم کسی بھی فنامینن کو سمجھ لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، دین دا لاسٹ تھنگ از دیٹ وی آر ایبل ٹو مینیپولیٹ اینڈ پریڈکٹ. ٹھیک ہے، تو ہم کچھ کو کسی بھی طریقے سے چینج کر سکتے ہیں، چیز کو، اس کنسیپٹس کو، کسی بات کو، کوئی بھی چیز کو، اور ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم فیوچر کے متعلق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں، کوئی پرابیبلٹی کی بیس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل جیسے کہ کل بارش ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو سب سے پہلے اسی میکانزم کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اگر کل بارش ہوگی تو اس میں کیا چیز ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم انوائرمنٹ سے کیا پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ میں کرنٹلی کیا چل رہا ہے، ٹمپریچر کے کیا حالات ہیں، ٹمپریچر کم ہے، زیادہ ہے، ماڈریٹ ہے، کیا ہے، ایسے ایئر کی جو سپیڈ ہے، ونڈ ہے، وہ کیسی ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، کلاؤڈس کی کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے، اور ہیومیڈیٹی کتنی ہے، اور ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم چیزیں آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ را فیکٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو پرسیو کرتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پرسیو کرنے کے بعد ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ جتنے ویریبلس ہیں ان کے درمیان جو ہمارے پاس ریلیشن شپس ہیں، ان کی بیس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی ماڈل فارم کرتے ہیں، اور پھر اس کی بیس کے اوپر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں کام ہم کر سکتے ہیں. تو پریڈکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کل بارش ہوگی، نہیں ہوگی، کیا چانسز ہے بارش کے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں وائز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وائز بناتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم وائز ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ادر اینیملس. ٹھیک ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے اس پہ کافی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ باقی اینیملز وغیرہ میں بھی یہ کیپیبلٹیز ہیں. لیکن جو جو آپ کہہ سکتے ہیں معیار، یا جو ایک ہائر اس کی آپ کہہ سکتے ہیں رینک ہیومنس کے اندر ہے، وہ باقیوں کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ہم بیسیکلی ایک ہیومن ٹاپک کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہ سارے کام کرے گی. اینڈ دین آفٹر ورڈس وی ڈسکسڈ 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز آف اے آئی. وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ اے آئی جو ہے اس میں لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے ہیں. اس میں سے لوگ آئے ہیں فرام فلاسفی، فرام سائیکالوجی، فرام میتھمیٹکس،
and from computer engineering, from economics and other subjects. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آئی ٹی کو ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے یا اس کو ڈیفائن کیا ہے. وہ ان کا ویو اے آئی کے متعلق ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے تمام چیزوں کو ایگریگیٹ کر کے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے. اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو جو ایک کیٹیگری جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تھنکنگ ورسز ایکشن. کہ ایک میں ہم سوچ کی بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ہم ایکشنز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ سوچ ہم کہتے ہیں سوچ ایک علیحدہ چیز ہے اور ایکشنز علیحدہ ہیں. اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ہیومنس ورسز ریشنل. کہ جو ہیومن ہے, ہیومن سوچ ہے یا ہیومن بیہیویئر ہے, دیٹ از ڈفرنٹ فرام ریشنل تھنکنگ اور ریشنل ایکشنس. ٹھیک ہے, تو یہ ان سے مختلف ہے. تو thus we can formulate 4 different categories. The first one is thinking humanly, the second is thinking rationally, the third one is acting humanly, and last one is acting rationally. ٹھیک ہے, تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں. اس میں ہمارا فوکس ہوگا ایکٹنگ ریشنلی, کیونکہ اس میں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایکٹنگ ریشنلی میں ہم سسٹمس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ان کو مینیپولیٹ کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا کافی ایزی ہے. اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس پڑھی تھیں ان کی 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز کی. تو جو لاسٹ ون ہے ایکٹنگ ریشنلی, اس میں ہم کنسرن ود انٹیلیجنٹ بیہیویئر ان آرٹیفیکٹس. اس میں ہمارا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے, اس میں ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آرٹیفیکٹس میں, آپ نے پڑھا ہوگا آرٹیفیکٹس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, کہ ہماری وہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے, کوئی ایپ ہو سکتی ہے, وہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے جس کو ہم آرٹیفیکٹ کہتے ہیں. اور اے آئی میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان پروڈکٹس کے اندر, ان آرٹیفیکٹس کے اندر کسی نہ کسی لیول کا ایک ہیومن, ایک انٹیلیجنٹ بیسڈ, ایک انٹیلیجنس بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں, انٹیلیجنس بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں ایپس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس انٹیلیجنٹ بیہیویئر میں جو ہمارے پاس, ہم پہلے بریک سے پہلے جو ہمارا آیا تھا سمر بریک, اس سے پہلے ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ we have different kind of intelligent agents from very simple to highly complex. ٹھیک ہے, وہ ہائیلی کمپلیکیٹڈ ایجنٹس بھی ہمارے پاس ہیں اور بہت سادہ سے ایجنٹ بھی ہیں. تو ہم ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی انٹیلیجنس میں ہوگی, انکلوڈ ہوگی, اور ایک ہائی سوفسٹیکیٹڈ تھنگ ہے وہ بھی انٹیلیجنس کے اندر انکلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے ایجنٹ ٹائپس کو. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجنٹ ٹائپس ہیں جو کہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کنسیپٹس ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی ٹیورنگ ٹیسٹ کی. تو ایلن ٹیورنگ ایک سائنٹسٹ تھا, تو اس نے کہا کہ بائی 2000 there are 30% chance that a machine can fool a layman for 5 minutes. اس کا مطلب ہے کہ ایک مشین جو ہے وہ 5 منٹ تک کسی بھی عام کامن پرسن کو بیوقوف بنا سکتی ہے, ان سینس کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کسی مشین سے بات کر رہا ہے یا وہ کسی ہیومن کے ساتھ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ اس کو ٹیسٹ کو کہتے ہیں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے, انٹیلیجنس کو پاس کرنے کے لیے کہ کیا کوئی اینٹی انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں, اس کے لیے ایک یہ ٹیسٹ ڈیوائز کیا گیا ہے, ٹیورنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو اب جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں ٹیورنگ میں, اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے ہماری پاس جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ نالج چاہیے. کہ ہمارے پاس یا جو اینٹی ہم پرائیویٹ جو اینٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ ہے, ہمارا دعویٰ اس کے اوپر, تو اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لیٹس سپوز وہ نالج براڈ بھی ہو سکتا ہے, اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے, لائک ان سم
اگر وہ ایجنٹ ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کو میڈیسن کا نالج ہونا چاہیے. اگر وہ پلیئر ہے تو اس کے پاس اسپورٹس کا نالج ہونا چاہیے. اگر وہ کامن پرسن ہے اس کے پاس جنرل نالج ہونا چاہیے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, وہ نالج کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے اور اس کا اسکیل کسی طرح کا ہو سکتا ہے, وہ بہت کم سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس میں ہمیں جو ہے ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ہمارے ایجنٹ کے پاس ریزننگ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ریزن کر سکے, سوچو بچار, اس کو فیکٹس دے دیے جائیں اور ان کی بیس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کر سکے, ریزن کر سکے, سوچو بچار کر سکے. ٹھیک ہے جی, یہ سیکنڈ کیپیبلٹی ہماری مشین کے اندر ہونی چاہیے آفٹر نالج. اس کے بعد بس ایک اہم کیپیبلٹی ہے, اگر ہم کسی مشین سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشین کو اور ہمیں ایک کامن لینگویج آنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو اپنی بات بتا سکیں, کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے. لیٹس سپوز اگر ہم پاکستان میں ہیں تو ہم لیٹس سپوز پنجابی, انگلش, اردو, عربک سب کچھ مکس کر کے بولتے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے. کوئی ایک لینگویج لے لیں, انگلش لے لیں, تو اگر آپ انگلش بولتے ہیں تو جو مشین ہے اس کو بھی انگلش لینگویج آنی چاہیے, یعنی کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, وہ میری بات کو, آپ کی بات کو وہ سمجھ سکے اور اس کو پھر اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ یہ لرننگ, سیکھنا. ٹھیک ہے, تو جو مشین ہے اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے, لرننگ کی پاور ہونی چاہیے. اگر وہ لرننگ کی پاور نہیں ہے تو وہ ایک بڑا اسٹیٹک جامد قسم کی مشین ہوگی جو کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی, لمیٹڈ اٹانومی ہوگی. ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ گڈ. اس کے پاس لرننگ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ آ جاتا ہے. ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ میں ایز کمپیئر ٹو دا ٹیورنگ ٹیسٹ ٹو ایکسٹرا تھنگز آر ریکوائرڈ. دا فرسٹ از ویژن اینڈ دا سیکنڈ ون از روبوٹکس. ویژن میں ہے کہ جو روبوٹ ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے, اس کے پاس آئیز ہیں, وہ امیجز اور ویڈیوز کے تھرو اپنی انوائرمنٹ کو پرسیو کر سکتا ہے. اور روبوٹکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس کے پاس ہینڈز ہیں, لیگز ہیں, ان کے تھرو ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انوائرمنٹ کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ پریویس 4 تھنگس پلس دیز 2 تھنگس اگر ایک مشین کے پاس ہیں تو وہ مشین کیا ہے, بیسیکلی از کیپیبل فار ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹا ہم نے پڑھا تھا یہ. اس کے بعد ہم نے تھنکنگ ہیومنلی کے اندر کوگنیٹو ماڈلنگ کو دیکھا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تھنکنگ ہے اس کو ہم we can capture this from 3 different ways, like introspection ہے, through psychological experiments ہیں, and lastly through brain imaging ہے, کہ ہم 3 مختلف طریقوں سے اپنے تھنکنگ کو کیپچر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی تھنکنگ ریشنلی, لاز آف تھاٹ. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سقراط وغیرہ نے, ارسطوٹل نے دنیا کا جتنا نالج ہے اس کو کوڈیفائی کرنے کی کوشش کی. مطلب کہ اس نے ظاہر ہے جو ہمارا نالج ہمارے پاس ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے, وہ بڑا سبجیکٹو فارم میں ہے. اور ارسطوٹل وغیرہ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی کہ جو سارا دنیا کا نالج ہے اس کو کوڈ کیا جا سکے, وہ سارا نالج کسی طریقے سے مشین کو ٹرانسفر کیا جا سکے تاکہ مشین بھی ایسے ہی اچھے ڈیسیجن لے سکے, ایسے ہی ویل انفارمڈ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لے سکے جیسے کہ ہیومنس لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں آپ لاجک میں پڑھ چکے ہیں, ڈسکریٹ میتھ وغیرہ میں, ایف ایس سی میں میتھ پڑھا ہوا ہے آپ نے, وہاں پہ میرے خیال سے کچھ ہے اس کا لاجک کے متعلق, پروپوزیشن لاجک کے متعلق. سقراط از اے مین, آل مین آر مورٹل, سقراط از مورٹل. ٹھیک ہے, تو جی ایک اس نے کیا کیا, 2 آرگومنٹ تھے, ان کی بیس کے اوپر اس نے ایک ویلڈ کنکلوژن ڈرا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی
یہ سارا نالج ہے جو کہ وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفر کر دیں مشینس کو، لیکن اس کی اب پرابلمس ہیں، لمیٹیشنز ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کمپیوٹنگ پاور نہیں ہے کہ ہم یہ سارا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، دنیا میں بے انتہا انکاؤنٹیبل چیزیں ہیں اور نالج ہے جس کو ہم فکس نہیں کر سکتے، گیج نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سو دس از ناٹ فیزیبل ٹو کمپیوٹ آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اور دوسرا اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کا نالج ہے دیٹ از ناٹ 100% شیور ہوتا، 100% سرٹن اور شیور. ٹھیک ہے، کہ یہ سرٹن نہیں ہے کہ 100% ایک چیز ہو جائے گی. جیسے آپ نے پراپوزیشن لاجک میں اسٹڈی کیا تھا کہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہو سکتی ہے، فالس ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ یہاں پہ ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے جی، کہ ہم کہیں گے جی کل بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی. وی کین کیٹیگوریکلی ڈیفائن اور اسٹیٹ دیٹ کہ کل بارش ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں یوزلی ہم پرابیبلٹی کی فارم میں بتاتے ہیں کہ کل اتنے % چانسز ہے کہ بارش ہوگی، اتنے % چانسز ہے نہیں ہوگی، یا کوئی بھی ایونٹ جو ہونے والا ہے تو ہم شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ہم ہمیشہ اس کو ریلیٹیو ٹرمز میں ہی بیان کرتے ہیں. تو ان دس گیون سچویشن ہمارے لیے پھر اس ساری چیز کو کوڈ کرنا اور مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ویسے کوڈ کرنا مشکل ہے سارے نالج کو، اور اوپر سے اگر انسرٹینٹی آ جائے گی تو اور مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دو لمیٹیشن ہے اس اپروچ کی. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے ریشنلٹی یا ریشنل ایجنٹ کی ہم نے بات کی تھی. تو ریشنل ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں بیسٹ آؤٹ کم دے، یا in the situation where the environment is uncertain بیسٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم دے. بیسٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کب دے گا؟ جب ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از ناٹ 100% سرٹن لائک آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ویدر. ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اتنے چانسز ہیں، اتنے % چانسز ہے کہ بارش ہوگی، تو وہاں پہ سرٹینٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہم فکس کر کے پتہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں بیسٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہم کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسکالرشپ وغیرہ میں یا اسسٹنٹشپ دینے کے لیے آپ لوگوں کو انٹرویوز کال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ سے کہ منتھلی بتائیں آپ کی آن ایوریج کتنی آپ کی انکم ہے فیملی کی. تو اس میں آن ایوریج ہم کہہ دیتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ڈیلی لیبرز ہیں یا اور ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایوریج بتا دیں، کہ کچھ وہ ڈیلی ویجز میں جو ہوتا ہے نا کہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ویری کر سکتی ہے اوور دا منتھ. تو پھر ہم بجائے کہ اس ایک دن کے اوپر یہ چیز لیں کہ کتنی ویج ہے آپ کی، تو ہم آن ایوریج کیا دیتے ہیں کہ پورے منتھ میں ہمیں بتائیں کہ آن ایوریج کتنی سیلری یا کتنی انکم ہے. ٹھیک ہے، تو جب اسی طرح ہمارے پاس انسرٹن انوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر ہم آن ایوریج تھنگس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اس سے چیزیں آلدو کہ دیٹ از ناٹ 100% ایکوریٹ سلوشن، لیکن اس میں کافی چیزیں اوپن سیٹ ہو جاتی ہیں، کافی حد تک ہم ایکچوئل کے قریب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا ہم نے ریشنل ایجنٹس کی بات کی تھی. اس میں ہم نے بتایا ہے کہ وہ اٹانومس ہوتا ہے، پرسیو انوائرمنٹ ہے، پرسسٹ اوور لانگ ٹائم، adapt to the change, create and pursue goals. ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ کیپبلٹیز ہیں. اس کے بعد جو میجر ٹاپک ہمارے پاس ہے دیٹ از دا فاؤنڈیشنس آف اے آئی. اس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا ڈفرینٹ سبجیکٹس کے کچھ پارٹس کو ایٹ ویری ٹاپ لیول کے جو کہ اے آئی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکثر سبجیکٹس آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، خاص طور پہ جو بی ایس آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے فلاسفی پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے انشاءاللہ. سائیکالوجی بھی ان کے کورس میں ہے، اسی طرح میتھمیٹکس کے کورس ہیں، پرابیبلٹی وغیرہ وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ پروگرام
پروگرامنگ کے سے پہلے ہم نے بات کی تھی فلاسفی کے اوپر. تو اس میں ہم نے ریشنلزم، سیلوجزم، ڈیولزم، مٹیریلزم اور امپیریزم وغیرہ کے اوپر بات کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے میتھمیٹکس کی بات کی تھی، تو اس میں ہم نے لاجک کی بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے کمپیوٹیشن کی بات کی تھی کہ ہم چیزوں کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی بات پرابیبلٹی کی تھی. اس کے بعد ہم نے اکنامکس کی بات کی تھی. اس میں ہمارے پاس جو کی ٹرمز تھیں وہ یوٹیلٹی تھی، ڈیسیژن تھیوری تھی، گیم تھیوری تھی اور آپریشن ریسرچ کی بات کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس نیورو سائنس ہے، تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک امیج کے تھرو کہ ہمارے پاس نیوران ہوتا ہے برین کے اندر، جو سیل ہے اس کو نیوران کہتی ہیں اور اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اسپیسیفک. تو ہم اسی اسٹرکچر کو فالو کر کے اپنی اس کو استعمال کرتے ہیں فار کمپیوٹیشنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے سائیکالوجی کی بات کی تھی. اس میں بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیو سائیکالوجی ہے، کوگنیٹیو سائنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کی ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کافی ڈیٹیل سے، آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ جو کمپیوٹر ہسٹری ہے وہی بیسیکلی یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر ہے. پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیوبز ہوتی تھی، ویکیوم ٹیوبز. پھر اس کے بعد آئی سیز آ گئے، پھر ایڈوانس قسم کی آئی سیز آتے گئے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پہلے لیٹسٹ کمپیوٹر جو ہے وہ دے آر ویری فاسٹ ایز کمپیئر ٹو 1950s کمپیوٹر. ہمارے پاس ریم کی جو یا میموری کی کیپیسٹی ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. سملرلی دا پروسیسنگ پاور ہیز ایکسیپشنلی انکریز. ٹھیک ہے. کافی زیادہ کمپیوٹنگ پاور بھی بڑھ چکی ہے. یہ ریسورسز ہمارے پاس پہلے نہیں تھے. ایسے ہی ہمارے پاس بڑی ایڈوانس ہائی لیول لینگویجز آ چکی ہیں، بڑی سوفسٹیکیٹڈ لینگویجز ہیں. پریویسلی ہمارے پاس شروع میں تو تھی نہیں، پھر آہستہ آہستہ لو لیول لینگویج سے ہم نے شروع کیا. ٹھیک ہے. تو یہ پوری کمپیوٹر کی ایک ہسٹری ہے جو کہ ساتھ چلی ہے، اور اس کی انٹیک بھی اے آئی کے اندر موجود ہے، ان پٹ بھی اے آئی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہم نے کنٹرول تھیوری کی بات کی تھی. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ڈیوائسیز ہیں جو کہ سیلف ریگولیٹری ہوتے ہیں، کہ جو اپنا بیہیویئر خود سے چینج کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا فیڈ بیک. جیسے ہمارے گھر میں آئرن یا استری ہوتی ہے، ریفریجریٹر ہے، اے سی ہے یا اور کیٹل ہے. ایسی بڑے تقریباً تمام ڈیوائسیز میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹومیٹکلی فیڈ بیک کے اوپر وہ اپنے آپ بیہیویئر چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹلی لنگوسٹکس ہے. تو اس میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی طرف سے بھی ہمارے پاس ٹیک ہے اے آئی کے اندر. اور اس کے بعد لاسٹ جو ٹاپک ہمارے پاس تھا وہ اس کی کچھ میجر اپلیکیشنز تھیں اے آئی کی، جس میں ہم نے روبوٹک ویکلس کے اوپر بات کی تھی، اسپیچ ریکگنیشن کے اوپر بات کی تھی، اور آٹونمس پلاننگ اینڈ اسکیجولنگ سسٹم کے اوپر، گیم پلینگ کے اوپر بات کی تھی، اسپیم فلٹرنگ اور لوجسٹک پلاننگ کے اوپر. تو جو لاسٹ والی ایگزامپل ہے اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا. اس کو دوبارہ سے میں کوئکلی ریوائز بھی کر دیتا ہوں کہ جو گلف وار تھی اس میں امریکہ نے تقریباً 50,000 ویکلس اینڈ پرسنلس کو مینیج کیا تھا تھرو اے آئی اپلیکیشن. اور انہوں نے بعد میں اس چیز کو ایکسپلین اس طریقے سے کیا کہ جتنا بینیفٹ ان کو اس پہ اے آئی کے استعمال کرنے سے ہوا، تو وہ جو اوور دا ایئرز انہوں نے ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کی ہوئی تھی اے آئی کے اندر، تو اس کا انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بینیفٹ ہوا وہ سارے کا سارا ہمارا اس کا ریوارڈ تھا. اس کا جو انویسٹمنٹ تھی وہ ساری ساری ہماری پوری ہو گئی. اتنا زبردست کام تھا یہ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو پتا تھا ایک چھوٹی سی کلاس اسائنمنٹ بھی دی تھی جس میں آپ نے مجھے ایپس کے متعلق بتانا تھا جس میں کچھ نہ کچھ انٹیلیجنٹ بیہیویئر ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے لسٹ وغیرہ بتائی تھی اور مجھے بھی بتایا تھا کہ ان کے اندر کیا انٹیلیجنٹ بیہیویئر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو ہر جگہ ہی تقریباً ہر جو اچھی ایپلیکیشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ
آپ لوگ جو ہے جو بڑی کمپنیز ہیں لائک ایپل ہے، اور ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، یا اور آئی بی ایم اور اس طرح کی اور کمپنیز ہیں، تو آپ ذرا دیکھا کریں کہ وہ ایسی کمپنیز جو ہیں، اس کو ہم بگ فشز کہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اسمال فشز کو کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر سال کچھ نہ کچھ نمبر میں اسٹارٹ اپ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پرچیز کر لیتی ہیں، اور وہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ کوئی نیا نیو آئیڈیا لے کے آئی ہوتی ہیں، جو نئی چیز ہے جو کہ بڑا فیمس ہو رہا ہوتا ہے کوئکلی، وہ بڑا پاپولر ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑی کمپنیاں جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں یہ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کے مقابلے پہ نہ آ جائے، وہ ان کو شروع سے ہی ان کے آئیڈیا کو پرچیز کر لیتے ہیں، اگر وہ آئیڈیا اچھا ہو تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ورنہ وہ ان کو اپنی پروڈکٹ کے اگینسٹ اس کو کل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی اپنی ایک پولیٹیکل چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے خاص طور پہ کہ ایسی وہ جو اپلیکیشنز آتی ہیں، ایسی ایپس آتی ہیں، تو ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے، اس میں اے آئی کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ ہر سال میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ بڑی کمپنیز جتنی چھوٹی کمپنیز کو ایکوائر کرتی ہیں، تو آپ ان کو نیٹ پہ ان کا نالج ان کو دیکھا کریں گے کون سی کمپنیز ہیں، اور وہ ان کی کیا پروڈکٹ تھیں، وہ کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی پاپولر ہو رہی تھیں اور ان کو بڑی کمپنی نے پرچیز کر لیا۔ تو ان کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں، اور خود بھی کریں، خود کوشش کریں اپنی ایفرٹ سے، اپنا ویژن ایسے کرنے سے آپ کا کیا ہوگا، ویژن براٹ ہوگا، آپ کی سوچ میں وسعت آئے گی، آپ دیکھیں گے اچھا یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ جو اسٹارٹ اپس ہیں، وہ جو چھوٹی کمپنیز ہیں، تو ان کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، آپ ان کی ہسٹری بھی بے شک آپ تھوڑی سی دیکھ لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل ینگ لیڈس ہوتی ہیں، اور جسٹ فریش گریجویٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ کوئی آئیڈیا ان کے پاس اچھا ہوتا ہے، اس کو لے کے وہی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس کے اندر جو ہوتے ہیں، جن کو وہ ایسا ایسا میچور کر کے پھر آگے اپنی گریجویشن کے بعد وہ اپنی کمپنیز کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انفارچونیٹلی ہمارے ادھر یہ اتنا کنسیپٹ اسٹرانگ نہیں ہے، تو ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم تو پڑھائی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، اور پہلے دن سے ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ہم نے پڑھنا نوکری کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ بزنس کا یا ایسا کوئی چکر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ نوکری بس ایسے ہی چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، تو آپ کے سامنے خاص طور پہ آئی ٹی کی ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو ان سے انسپریشن لینی چاہیے، ٹھیک ہے جی بیٹا؟ تو یہ